حدیث ہے جس کو امام ترمذی نے نقل کیا، فرمایا عزت تو خزل فی ادو اعلیٰ۔ پہلی چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مال غنیمت کو لوگ جو ہے نا جی کیا کریں گے، ذاتی مال سمجھنا شروع کر دیں گے۔ جو مال رعایا کا ہے حکمران اس کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھنا شروع کر دیں گے۔ آج آپ کے سامنے روزانہ 2-3 واقعات ایسے سامنے آ رہے ہیں، کتنے ایسے تنگ دست غریب جو اپنے 2 یا 3 یا 4 بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے اور خودکشیوں کے اوپر مجبور ہو گئے۔ کیا ان کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا ان سے؟ رعایا کا مال، رعایا کی اولاد تعلیم کے لیے ترس رہی ہے، ان کی اولادیں یورپ کے اندر تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ رعایا جو ہے وہ اپنے علاج کے لیے ترس رہی، ان کی اولادیں یورپ کے اندر علاج کروا رہی۔ رعایا جو ہے ان کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے اور ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ وہ پہلی علامت جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا، جب مال غنیمت کو لوگ اپنا ذاتی مال سمجھ لیں گے اور رعایا کے مال کو ذاتی مال سمجھ لیں گے، فرمایا یہ وہ پہلی علامت، پہلی نشانی، پہلا عذاب کی بنیاد جو ہے پڑ جائے گی کہ جس کو آخر کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں ذکر فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے اوپر حملہ ہوا، زخمی ہوئے، طبیب نے کیا کہا؟ طبیب نے کہا آپ شہد استعمال کیجئے، ہو سکتا ہے اس سے آپ کی صحت طبیعت بہتر ہو۔ گھر میں پتہ کروایا، کہا شہد ہے، کہا شہد تو نہیں ہے۔ بتایا گیا بیت المال میں شہد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب تک سارے لوگ اجازت نہیں دیں گے بیت المال کے وہ 2 چمچ شہد بھی میرے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ جب لوگوں نے اجازت دی تو وہ 2 چمچ استعمال کیے۔ یہ ہوتا ہے حکمران، یہ ہوتا ہے اپنے رعایا کا جو ہے نا جی وہ خیال کرنا۔ اور اسی